صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش یغزون مدینۃ القیصر فقد اوجبوا قالت ام حرام انا یا رسول اللہ قال انت فیہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن مقدس سے سورہ فتح کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. اللہ کریم کے دربار لا یزال میں دعا ہے، التجا ہے کہ خالق کی کائنات کما حق ہو صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اللہ کریم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور وہ دعویٰ دیا جو آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا، اللہ کی توحید والا دعویٰ کہ دنیا والوں کو اللہ کی توحید سکھاؤ، مخلوق سے ہٹا کر اللہ کی طرف لاؤ. ہر پیغمبر اللہ کریم کی توحید بیان کرتا رہا اپنے اپنے زمانے میں، اور ان کے ماننے والوں نے کچھ نے مانا اور کچھ نے انکار کیا. آخر میں اللہ کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا اور اپنا وہی دعویٰ جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیان کیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک سب پیغمبروں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی وہی دعوت دی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعوت دی، یہ دعویٰ پیش کیا اللہ کی توحید والا، اور اس دعوے کے، اس توحید کے عینی گواہ اللہ کریم نے پیغمبر کے صحابہ کو بنایا ہے کہ سلطانی گواہ، عینی گواہ. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں جب دعویٰ مضبوط ہوتا ہے تو گواہ مضبوط ہوں تو دعویٰ مضبوط ہوتا ہے. کافروں کی، منافقوں کی، بے ایمانوں کی یہی کوشش رہی کہ جو دین کے یہ جو گواہ ہیں نا، دین کے جو گواہ ہیں، ان کو مجروح کر دیا جائے، دعویٰ خود بخود ختم ہو جائے گا. اس لیے ان لوگوں نے سب سے پہلے گواہوں پہ جرا کی، گواہوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی.
تاکہ اللہ کی توحید والا دعویٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ ناکام ہو جائے۔ تاکہ اللہ کی توحید والا دعویٰ مجروح ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ جب دعویٰ ناکام ہو گیا تو اللہ کی توحید ناکام ہو گئی۔ تو اس لیے سب سے پہلے کافروں نے گواہوں پہ جرا کی۔ اللہ کریم نے اس لیے صحابہ کو معیار حق بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، اگر تمہیں ہدایت چاہیے، اگر تمہیں جنت چاہیے تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح پیغمبر کے صحابہ ایمان لے آئے۔ جب یہ اللہ کریم نے معیار مقرر کر دیا تو کافروں نے کہا، مکے کے کافروں نے کہا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح نعوذ باللہ بے وقوف ایمان لے آئے ہیں؟ سب سے پہلے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے مکے کے بے ایمان اور مکے کے مشرک تھے۔ اللہ کریم نے پیغمبر کی زبان سے خود جواب دیا، فرمایا الا، حرف تنبیہ کے لیے، اگر سوئے ہوئے ہو تو جاگ جاؤ، اگر تمہیں کوئی شک ہے، شبہ ہے، اشکال ہے تو خیال کرنا، الا، خبردار، الا انہم ہم السفہاء، جنہوں نے پیغمبر کے صحابہ کو نعوذ باللہ بے وقوف کہا وہ خود بے وقوف ہیں۔ جنہوں نے پیغمبر کے صحابہ کو بے وقوف کہا وہ خود بے وقوف ہیں۔ یہ قرآن نے صحابہ کی طرف سے کافروں کو جواب دیا۔ اب اسی کلام کو چلا، ما سیق الکلام الی اجل، جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہ خود بے وقوف، جنہوں نے صحابہ کو بے دین کہا وہ خود بے دین، نعوذ باللہ جنہوں نے صحابہ کو دین سے پھرا ہوا کہا وہ خود دین سے پھرے ہوئے۔ قرآن نے جواب دیا۔ دوسرے مقام پہ آؤ، مکے کے مدینے کے کچھ منافقوں نے کہا، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الأعز منها الأذل، کہ ہم عزت والے لوگ ہیں۔ بے ایمانوں نے کہا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں، نعوذ باللہ پیغمبر کو بھی اور پیغمبر کے صحابہ کو بھی نعوذ باللہ ذلیل کر کے مدینے سے نکال دیں گے۔ اللہ کریم نے اسی آیت میں فوراً جواب دیا، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے میرے پیغمبر، عزت تو خدا کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو ان کے لیے ہے جنہوں نے تیری محفل میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ تیرے صحابہ کے لیے عزت ہے، جو خود ذلیل ہوں، جو خود ذلیل ہوں وہ نعوذ باللہ صحابہ کو ذلیل کہیں گے۔ کیوں؟ عزت و ذلت کا مالک تو خدا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا عزت میرے ہاتھ میں ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ہر قسم کی عزت میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے صحابہ کو عزت دی ہے، صحابہ کو کوئی ذلیل کر سکتا؟ پھر مکے کے ذلیلوں نے کہا، اٹھا 7واں سپارہ، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے پیغمبر
یہ جو غریب لوگ ہیں نا صحابہ، نعوذ باللہ غریب لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں، جس طرح کہ آج کل کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کملے لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھی کہا ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھنا برداشت نہیں کرتے، ان کو اپنی محفل سے اٹھا دے، ہم تب تیری محفل میں بیٹھیں گے۔ یہ مکے کے مشرکوں نے کہا۔ اللہ کریم نے پیغمبر کو فرمایا، میرے پیغمبر میں جواب دیتا ہوں ان کا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے پیغمبر، یہ جو تیرے جان نثار ہیں نا، جو تیرے صحابی ہیں، ہاتھ سے بھی اشارہ نہیں کرنا، زبان سے بھی نہیں کہنا، ان کو اپنی محفل سے اٹھانا نہیں، جو کہہ رہے ہیں ان کو اپنی محفل میں بٹھانا نہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کو اپنے قریب لانا نہیں، اور جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جو تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کو اپنی محفل سے اٹھانا نہیں۔ یہ دین کے سلطانی گواہ ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ حالانکہ لفظ تھا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لیکن اہل عرب جب کسی کلام میں تاکید پیدا کرنا چاہیں، اس کو مضبوط کرنا چاہیں تو مضاف کو حذف کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مضاف کو حذف کر کے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈر جانا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو بکواس نہ کرنا، گالی نہ دینا، فمن ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میں محمد سے بغض رکھا، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ایک ادنا سے ادنا صحابی جس نے ایمان کی حالت میں، جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی اس کو پیغمبر کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، تو ساری کائنات کے ولی مل جائیں، ساری کائنات کے کتب مل جائیں، ساری کائنات کے صلحاء ابدال مل جائیں، اس صحابی کے پیروں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس نے صرف ایک نظر پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھا لو، میں محمد نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، فرمایا اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جس کے دل میں بغض عثمان ہو، جس کے دل میں بغض بنو امیہ ہو، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ بیت اللہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، اٹھاؤ بخاری شریف، حضرت عبداللہ بن عمر بھی پاس بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا جس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض تھا، اس نے کہا من حاضر شیخ، یہ شیخ کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر۔ اس آدمی کے دل میں چونکہ بغض عثمان تھا، اس نے کہا اے عبداللہ بن عمر، جو میں بات کہوں، جس کا جو سوال کروں سچ سچ تو نے جواب دینا ہے، تجھے اس بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے بتا بدر میں حضرت عثمان شریک تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ جو احد کے میدان میں میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ان میں حضرت عثمان تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں۔ جو لوگ میدان جہاد چھوڑ کر بھاگے کہ دونوں طرف سے حملہ شروع ہو گیا، حضرت عثمان بھی بھاگ گیا اس وقت۔ پھر اس نے کہا کہ بیت رضوان میں حضرت عثمان تھے؟
حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں، حضرت عثمان موجود نہیں تھے۔ کہتا ہے اللہ اکبر، جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عثمان کا دفاع کیا، فرمایا عبداللہ بن عمر نے حضرت عثمان کے بارے میں بکواس کر کے جا رہا ہے، خیر میں تجھے بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان بدر میں شریک کیوں نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، بیمار تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان تو میری بیٹی کی تیمارداری کر، میں محمد تجھے بدر کے مال غنیمت میں سے مال غنیمت بھی دوں گا، اور اللہ کریم تجھے بدر کے شہداء کا ثواب دے گا، تو محمد کی بیٹی کی تیمارداری کر۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے حکم سے حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ فرمایا اس وجہ سے حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان احد کے میدان سے بھاگ گئے جب رب کائنات نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جو لوگ بدر کے میدان سے میدان چھوڑ کے بھاگے میں خدا نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جب خدا نے معاف کر دیا جب خدا نے معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے حضرت عثمان پہ تبرہ کرنے والا؟ اٹھا ابن قیم کی کتاب، فرماتے ہیں کہ جب انسان معافی مانگ لیتا ہے، جب خدا اس کو معاف کر دیتا ہے، پہلے اس کا درجہ کم ہوتا ہے، معافی کے بعد اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ گویا کہ حضرت عثمان کا درجہ بلند ہو گیا۔ تو بیعت رضوان تو ہوئی حضرت عثمان کے بارے میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پہ رکے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان سے بہتر ان 1400 صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو عثمان سے بہتر ہو اور مکے والوں سے جا کے معاہدہ کرے۔ اس لیے حضرت عثمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ حضرت عثمان جب گئے انہوں نے گرفتار کر لیا اور مشہور کر دیا قتل عثمان، حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کی بیعت لی عثمان کے بدلے کے لیے۔ یہ حضرت عثمان کون ہے؟ یہ بنو امیہ کا فرد ہے۔ حضرت عثمان کے بدلے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اور 1400 صحابہ کو قربان کرنے کے لیے اللہ کا پیغمبر عثمان کے بدلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں اگر آج عثمان زندہ ہوتا تو کبھی بھی عثمان اس بیعت سے محروم نہ ہوتا۔ اپنے دائیں ہاتھ کی تشبیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے ہاتھ سے دی، فرمایا دیکھو اگر عثمان زندہ ہوتا، اگر عثمان موجود ہوتا تو آج عثمان بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ دائیں ہاتھ کی تشبیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے ہاتھ سے دی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا جب سے اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے تشبیہ، میرے ہاتھ کی تشبیہ اپنے ہاتھ سے دی ہے، اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی اس ہاتھ کو کسی غلط جگہ پہ نہیں لگایا۔ کسی صحابی پر، ادنا سے ادنا صحابی پر بھی تبرہ کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام مجروح ہوتا ہے کیونکہ پیغمبر کی توحید کے گواہ ہیں یہ۔ اللہ کریم نے فرمایا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، میں نے ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں ذکر کی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی عمر تقریباً 25 سال کی ہوئی تو یمن کی طرف گئے۔ یمن کی طرف تجارت کے لیے کپڑے کی غرض سے گئے۔ ایک ازدی عالم یمن کے عالم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا
کہتا ہے تیرا نام عبداللہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہاں میرا نام عبداللہ ہے۔ کہنے لگا کونیت تیری ابو بکر ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہاں میری کونیت ابو بکر ہے۔ کہتا ہے بنو تمیم کا فرد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہاں بنی تمیم کا فرد ہوں۔ کہتا ہے تیرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق بڑے پریشان ہوئے کہ پہلی دفعہ اس آدمی نے مجھے دیکھا ہے، سارا شجرہ مجھے بتا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہاں میرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے۔ کہنے لگا ایک شرط باقی رہ گئی ہے، میں تورات اور انجیل کا عالم ہوں، ایک شرط باقی رہ گئی ہے، اگر وہ تو جو مجھے بتا دے تو میں تجھے بتاؤں گا کہ ابوبکر تو کون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہتا ہے ناف کے اوپر مجھے دکھا، پیٹ دکھا۔ بہت اصرار کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے پیٹ دکھایا، پیٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا تل تھا۔ کہنے لگا واللہ تم وہی شخص ہے، ابو بکر تم وہی شخص ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ آئیں گے، جب نبوت کا دعویٰ کریں گے سب سے پہلے ان کے ہاتھ پہ ایمان لانے والا ابو بکر تم ہوگا، اور پیغمبر کی وفات کے بعد خلیفہ بنے گا، خلیفہ بلا فصل بنے گا تو ابو بکر تم بنے گا۔ یہ خوشخبری ازدی عالم یمن کے عالم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دی اور کہا کہ میں نے تمام نشانی ابو بکر تیری تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں۔ قرآن نے کہا مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، کہ میں نے ان کی مثالیں تورات میں بھی ذکر کی ہیں، انجیل میں بھی ذکر کی ہیں۔ پیغمبر کائنات کا ادنا صحابی ہے، ادنا سے ادنا صحابی بھی ہو، اس کی گستاخی بھی اللہ کریم برداشت کرتا۔ حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کرتے ہیں نا، یزید کی آڑ لے کر حضرت امیر معاویہ کو تبرہ کرتے ہیں۔ اٹھا البدایہ والنہایہ طبقات ابن سعد فرماتے ہیں کہ آؤ میں امیر معاویہ کا اسلام، امیر معاویہ کا ایمان قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ غزوہ حنین ہوا، فتح مکہ کے بعد 10,000 صحابہ نے فتح مکہ میں شرکت کی، 2,000 صحابی مکہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملے اور غزوہ حنین ہوا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ میں نے سکینت کو اتارا اپنے رسول پر بھی اور ایمان والوں پر بھی۔ غزوہ حنین میں حضرت امیر معاویہ شریک، غزوہ حنین میں حضرت امیر معاویہ کا بھائی یزید بن ابی سفیان شریک، غزوہ حنین میں حضرت امیر معاویہ یزید بن ابی سفیان کے والد ابو سفیان بھی شریک ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، میں نے سکینت کو اتارا اپنے رسول پر، میں نے سکون کو اتارا، اطمینان کو اتارا اپنے پیغمبر پر۔ سکینت کا لفظ اللہ نے 2 دفعہ نہیں بولا، ایک دفعہ سکینت کا لفظ بولا کہ جو سکون میں نے پیغمبر پہ اتارا ہے وہی سکون میں نے معاویہ پہ اتارا ہے، جو سکون میں نے پیغمبر پہ اتارا ہے وہی سکون میں نے ابو سفیان پہ اتارا ہے، جو سکون میں نے پیغمبر پہ اتارا ہے، جو سکینت میں نے پیغمبر پہ اتاری ہے اسی سکینت کو میں نے یزید بن معاویہ پہ اتارا ہے، یزید بن ابی سفیان پہ اتارا ہے۔ جب سکینت کو خدا اتار رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں میں ابو سفیان شریک نہیں ہے، ان مومنوں میں یزید بن ابی سفیان شریک نہیں ہے، ان مومنوں میں معاویہ بن ابی سفیان شریک نہیں ہے۔ ایک آدمی جھوٹی روایات کا سہارا لے کر، جھوٹی روایات کا سہارا لے کر حضرت امیر معاویہ کو تبرہ کر رہا ہے، عام سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں۔ مرزا جیلمی حضرت ابو سفیان کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ جنگ صفین کے بعد جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں تقریر کی،
حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر جاؤ جا کے امیر معاویہ کی تقریر سنو، دیکھو کہیں امیر معاویہ کی اور بات نہ کہہ دے۔ حضرت امیر معاویہ کی تقریر سنی، حضرت امیر معاویہ نے نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے عبداللہ بن عمر تیرے باپ سے زیادہ تو خلافت کا حقدار میں ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میرا جی چاہا کہ میں امیر معاویہ کو جواب دوں، لیکن میں ڈر گیا، فتنے کے ڈر سے میں نے جواب نہ دیا۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا ہو اور وہ ڈر جائے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اے معاویہ تو اس سے زیادہ تو خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے فتح مکہ میں مسلمان کیا۔ کیا حضرت عبداللہ بن عمر اس طرح کا نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کو مارا ہے، حضرت ابو سفیان کو مارا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس طرح کی جھوٹی روایات کو لے کر اصحاب رسول پر بنو امیہ پہ تبرہ کر رہے ہو۔ اٹھا امام احمد بن حنبل کی کتاب، امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس حدیث کے بارے میں منکرن جدن کہ سختی سے اس حدیث کا انکار کرو۔ امام ابن ابی حاتم نے فرمایا منکرن جدن کہ سختی سے اس حدیث کا انکار کرو، کہ جو بھی حدیث امام ابن قیم کا فتویٰ دیکھ، امام ابن قیم کیا حدیث کا قانون ذکر کرتے ہیں کہ جو حدیث بھی بنو امیہ کے خلاف آئے ساری جھوٹی ہیں، سب جھوٹی ہیں، ایک بھی حدیث صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ اس میں راوی زہری ہے، اٹھا بخاری شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 52 امام عمر فرماتے ہیں کہ امام زہری کے بارے میں کہ میں نے خود دیکھا امام زہری پیشاب کے رنگے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھتا تھا۔ جو امام پیشاب کے رنگے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھے اس کی روایات کو لے کر امیر معاویہ پہ تبرہ، اور وہ بھی حضرت عمر فاروق کے بارے میں۔ حضرت امیر معاویہ نے ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی حضرت عمر کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ سن 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق نے شام کی طرف لشکر بھیجا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا شام کی طرف حملہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح شام کی طرف حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شام پہ حملے کے لیے پہنچے، لیکن شام میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں موجود ہیں۔ جب طاعون کی وبا پھیلی، حضرت عمر فاروق نے خط لکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح تو دین کا جرنیل ہے، تو دین کا سپاہی ہے، تیری ابھی بہت ضرورت ہے، تو مدینے واپس آ جا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اس علاقے سے اگر تم موجود ہو تو نکلو نہ، اگر وہاں موجود نہیں تو اس علاقے میں جاؤ نہ۔ لہذا میں اپنا وجود تو قربان کر سکتا ہوں، پیغمبر کی حدیث کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ابو عبیدہ بن جراح طاعون کی بیماری سے وفات پا گئے۔ اب سپہ سالار پتہ ہے حضرت عمر فاروق نے کس کو بنا کے بھیجا؟ اب سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کی جگہ حضرت عمر فاروق نے یزید بن ابی سفیان کو بھیجا ہے، جو حضرت امیر معاویہ کا سکا بھائی ہے۔ جب یزید بن ابی سفیان وہاں پہنچے تو وہ کیساریہ کا علاقہ ہے، بہت سخت علاقہ ہے، بہت زیادہ جنگجو ہے، ان سے علاقہ فتح نہ ہوا۔ جب علاقہ فتح نہ ہوا
تو یزید بن ابی سفیان نے پھر امیر المومنین کی طرف پیغام بھیجا کہ کوئی لشکر بھیجا جائے میری معاونت کے لیے تاکہ میں شام کے علاقے کو فتح کر لوں۔ پھر حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ لشکر اسلام کو شام کی طرف بھیجا ہے۔ کہ حضرت عمر فاروق کی عداوت تھی حضرت امیر معاویہ سے، حضرت عمر فاروق نے اعتماد کیا امیر معاویہ پہ، حضرت عمر فاروق نے اعتماد کیا یزید بن ابی سفیان پہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6000 قیدیوں کا نگران بنایا ابو سفیان کو غزوہ حنین میں۔ پیغمبر نے ابو سفیان پہ بھی اعتبار کیا ہے، معاویہ پہ بھی اعتبار کیا ہے، یزید بن ابی سفیان پہ بھی اعتبار کیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے جب یہ لشکر بھیجا امیر معاویہ کی قیادت میں، تو حضرت امیر معاویہ نے کیساریہ کا علاقہ فتح کیا اور حضرت عمر فاروق کی طرف پیغام بھیج دیا کہ میں نے اس علاقے کو فتح کر لیا ہے۔ اٹھا طبقات ابن سعد حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب کے الفاظ، حضرت امیر المومنین بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا، خط لکھا، اے امیر معاویہ اپنی فتوحات کا دائرہ ذرا وسیع کر لے، تو عرب کا کسریٰ ہے۔ عرب کے کسریٰ کا لقب امیر المومنین عمر ابن خطاب نے حضرت امیر معاویہ کو دیا ہے۔ عرب کا بادشاہ، عرب کا کسریٰ حضرت امیر معاویہ کو عمر ابن خطاب نے دیا ہے۔ اب شام کا علاقہ فتح ہوا، حضرت عمر فاروق نے حضرت امیر المومنین امیر معاویہ کی فتوحات کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور شام کا گورنر حضرت امیر معاویہ کو مقرر کر دیا، اور باقی گورنروں کی نسبت سب سے زیادہ وظیفہ 10,000 دینار حضرت عمر فاروق نے امیر معاویہ کا وظیفہ مقرر کیا ہے۔ یہ عداوت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، یہ محبت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھ، حضرت امیر معاویہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، اسلام کا جو سب سے پہلا بحری لشکر ہوگا جو سمندر میں جہاد کرے گا، اللہ کریم نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بڑی خواہش تھی کہ اس حدیث کا مصداق میں امیر معاویہ بنوں، اس حدیث کا موجد میں بنوں۔ جب شام کا علاقہ پورا فتح ہوا، حضرت امیر معاویہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف خط بھیجا کہ مجھے اجازت دو کہ روم کے بادشاہ نے بحری بیڑا تیار کیا ہے، مجھے اجازت دو اس کے مقابلے میں میں بھی بحری بیڑا تیار کروں۔ میرے پاس سارا ساز و سامان موجود ہے، میں بحری بیڑا بنا سکتا ہوں، سارا ساز و سامان موجود ہے، معمر میرے پاس موجود ہے، انجینئر میرے پاس موجود ہے، مہارت میرے پاس موجود ہے، لیکن میں تیری اجازت چاہتا ہوں امیر المومنین، مجھے اجازت دے، میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین نے اجازت نہیں دی، لیکن حضرت امیر معاویہ کے دل میں خواہش تھی کہ میں اجازت لے کر امیر المومنین سے بحری بیڑا تیار کروں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کا یہ ذہن تھا کہ صحابہ دریا میں لڑیں گے، صحابہ نعوذ باللہ ان کی جانیں ضائع ہو جائیں گی سمندر کی طغیانیوں میں۔ اس مصلحت کی بنیاد پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر فاروق جب شہید ہو گئے، اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر امیر المومنین حضرت امیر معاویہ نے پھر خط لکھا حضرت عثمان کی طرف۔ جب خط لکھا کہ مجھے بحری بیڑا بنانے کی اجازت دی جائے، حضرت عثمان نے اجازت دے دی، حضرت عثمان نے اجازت دی۔ حضرت امیر المومنین امیر معاویہ نے بحری بیڑا تیار کیا،
روم کے بادشاہ نے بحری بیڑا تیار کیا جس پر 500 جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ایسا بحری بیڑا تیار کیا جس پر 1700 جہاز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلا بحری بیڑا تیار کیا اور بحری بیڑے کے ذریعے جہاد کیا اور قبرص کے علاقے کو فتح کیا، اور جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، کہ جو شخص بحری بیڑا تیار کرے گا، بحری بیڑے کے ذریعے جہاد کرے گا، اللہ کریم نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ام حرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ حضرت عبداللہ بن صامت کی بیوی پاس موجود ہیں، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر کیا میں بھی اس بحری بیڑے میں موجود ہوں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت فیہم، اے ام حرام تم بھی اس بحری بیڑے میں موجود ہے۔ اسی بحری بیڑے میں ام حرام موجود ہیں، اور جس کا سپہ سالار امیر معاویہ ہے، اور اس بحری بیڑے کے ذریعے جہاد کرنے والا اس روئے زمین پر سب سے پہلے امیر معاویہ ہے۔ جس نے سمندروں میں جہاد کیا وہ امیر معاویہ ہے۔ تو جس کی اس حدیث کا مصداق بنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بحری بیڑے کے ذریعے مسلمانوں کے ذریعے بحری بیڑے کے ذریعے سمندر میں جہاد کرے گا اس پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ پیغمبر کی حدیث کے ذریعے امیر معاویہ پر جنت واجب ہے۔ 64 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس نے روئے زمین پر پیغمبر کے دین کو عام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اللہ کی توحید کا برملا اعلان کیا۔ پوری دنیا میں جس شخص نے روئے زمین پہ اللہ کی توحید کو پھیلایا ہے تو وہ امیر معاویہ ہے۔ جہاد کرتے کرتے دلدل کے کنارے پہ پہنچے، اور مشہور تقریر امیر معاویہ کی ہے کہ دلدل کے کنارے پہ پہنچ کر حضرت امیر معاویہ نے طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ تقریر کی کہ فرمایا ہے میرے اللہ اگر دلدل کے دوسرے کنارے پر دنیا بستی، انسان بستے ہوتے تو میں تیرے پیغمبر کے دین کو اس کنارے تک پہنچا دیتا۔ یہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ پھر دیکھ دوسری حدیث یہ بھی بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، کہ جو شخص مدینۃ القیصر قسطنطنیہ میں استنبول میں حملہ کرے گا اللہ کریم نے ان کو بخش دیا ہے، اللہ کریم نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور بخاری میں ہے۔ مدینہ پہ مدینہ القیصر پہ حملہ کرنے والا کون ہے؟ اور اسی لشکر میں یہ بھیجا ہوا لشکر حضرت امیر معاویہ کا ہے جس نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا، جس نے استنبول پہ حملہ کیا، اور اسی لشکر میں میزبان رسول ابو ایوب انصاری بھی موجود ہیں، اور اسی لشکر میں حضرت حسین بھی موجود ہیں، اسی لشکر میں عبداللہ بن عمر بھی موجود ہے، اسی لشکر میں عبداللہ بن عباس بھی موجود ہے، اور اس لشکر کا سپہ سالار ہے یزید بن امیر معاویہ۔ اس لشکر کا امیر کون ہے؟ یزید ہے، جو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے۔ استنبول پہ حملہ کیا، استنبول کو فتح کیا، قسطنطنیہ کو فتح کیا، بھیجا ہوا لشکر حضرت امیر معاویہ کا، سپہ سالار امیر معاویہ کا بیٹا یزید، اور وہاں حضرت ابو ایوب انصاری وفات پا جاتے ہیں، راستے میں وفات پا گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے موت سے پہلے وصیت کی کہ میری میت کو جہاں تک تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ، کیونکہ اس لشکر کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے مغفور لہم، کہ یہ لشکر بخشا ہوا ہے۔
لہذا جہاں تک میری میت کو لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ پھر ترکیہ میں استنبول کی فصیل میں حضرت ابو ایوب انصاری کو دفن کیا گیا، اور ابو ایوب انصاری کا جنازہ پڑھانے والا یزید ہے۔ جنازہ پڑھا کے جب واپس جانے لگے تو ترکیہ کے لوگوں نے کہا کہ تم واپس جا رہے ہو، تم جب واپس جاؤ گے نعوذ باللہ ہم ابو ایوب انصاری کی میت کو نکال کے باہر پھینک دیں گے اور صحابی رسول کی توہین کریں گے۔ اس مقام پہ یزید نے تقریر کی ہے، کہتا ہے اگر میزبان رسول ابو ایوب انصاری کی قبر کی توہین کی گئی، اگر ابو ایوب انصاری کی قبر کی توہین کی گئی تو میں استنبول کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، استنبول کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ آج بھی ابو ایوب انصاری کی قبر استنبول میں موجود ہے۔ آج تک عیسائیوں کو جرت نہیں ہوئی کہ ابو ایوب انصاری کی قبر کو ہاتھ لگا سکیں۔ یہ دھمکی دی ہوئی ہے یزید کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی صحابی ہو، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ان کا آپس میں پیار ہے، ان کا آپس میں اشداء علی الکفار۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کافروں پہ سخت ہیں، مومنوں پہ سخت نہیں ہیں۔ جب پیغمبر کے صحابہ کافروں پہ سخت ہیں، لازمی ہے کہ کافر ان کے بارے میں سخت ہوں گے، تبرہ کریں گے، بغض کریں گے۔ لیکن سنیو، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک آنکھ سے نہ دیکھو، پیغمبر کے سسرال کا بھی حیا کرو اور پیغمبر کے میکے کا بھی حیا کرو۔ خاندان بنو امیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سسرال ہے، اور ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے پوری ذخیرہ حدیث میں کہ جو بنو امیہ کے خلاف ہو اور وہ صحیح ہو، صحت کے درجے تک پہنچتی ہو۔ اس لیے امام ابن قیم نے کہا چاہے بخاری میں ہو، چاہے مسلم میں ہو، چاہے ابو داود میں ہو، ترمذی میں ہو، سیاہ ستہ کی کسی کتب میں ہو، لیکن ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو صحت کے درجے تک پہنچتی ہو کہ جس میں بنو امیہ کے خلاف ہو۔ لیکن جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم کہ ان کا آپس میں کیا ہے، صحابہ کو قرآن کی نظر سے دیکھ۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لوگوں میں راضی ہو گیا۔ میں اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں، حاضر ناظر ہے کہ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے پھر اللہ ناراض ہوتا۔ قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عنہم، کہ میں خدا ان پہ راضی ہو چکا ہوں۔ رضیہ ماضی کا صیغہ ہے کہ یعنی پہلے میں صحابہ پہ راضی ہوا ہوں، صحابہ بعد میں میرے اوپر راضی ہوئے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں خدا پہلے ان پہ راضی ہوں اور یہ بعد میں میرے اوپر راضی ہوئے۔ رضو عنہ، خدا نے اپنی رضات کا اعلان پہلے کیا ہے، صحابہ کی رضات کا اعلان بعد میں کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ بدر کا موقع آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جہاد کی طرف جانا ہے، جہاد کی طرف کیا تم میں سے کوئی تیار ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کے پیغمبر ہم تیار۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے پیغمبر ہم تیار۔ حضرت عثمان نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا اللہ کے پیغمبر ہم تیار ہیں، جہاں تک ہمیں حکم کریں ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ کوئی انصار کی طرف سے بھی بولے۔ حضرت سعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ سمجھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی تو حضرت سعد نے پتہ کیا فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر ہم ان لوگوں کی طرح نہیں کہیں گے، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ پیغمبر کے صحابیوں نے کہا کہ اے موسیٰ
جب اللہ کریم نے فرمایا ہے موسیٰ جاؤ جا کے بیت المقدس پہ حملہ کرو، میں اللہ تمہیں فتح اور کامرانی کی خوشنودی دیتا ہوں، میں خوشخبری دیتا ہوں کہ فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی۔ اللہ نے فتح کا اعلان، کامیابی کا اعلان پہلے ان کو بتا دیا، لیکن پھر بھی وہ تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر، ہم موسیٰ کے صحابیوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ انت وربک فقاتلا، تم اور تیرا ساتھی جا کے لڑے، تم اور تیرا خدا جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ حکم کریں ہمراء الاسد کی طرف، ہمیں حکم کریں، ہم ہمراء الاسد کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں، کبھی بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ ایک صحابی جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کو دیکھا ہو اور وہ ایمان سے پھرا ہو، کائنات میں تمہیں کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا۔ ہر جماعت کے لوگ اپنی جماعتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی جماعت میں شریک ہو گئے، کبھی کسی جماعت میں شریک ہو گئے، لیکن ایک صحابی، ادنا سے ادنا صحابی جس نے پیغمبر کی محفل کو اٹینڈ کیا ہو، پیغمبر کی طرف دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھا ہو صرف پیغمبر کے چہرے کی طرف، وہ دین سے پھرا نہیں، مر تو گیا ہے لیکن دین سے نہیں پھرا۔ اپنے وجود کے ٹکڑے تو کروا دیے لیکن پیغمبر کے دین سے پھرا نہیں۔ حضرت سمیہ کے وجود کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حضرت سمیہ کے وجود کے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن پیغمبر کے دین کو چھوڑا نہیں۔ اس لیے تو اللہ کریم نے اپنی رضاعت کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا ہے۔ کسی پیغمبر کے صحابی کو اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں موسیٰ میں تیرے صحابیوں پہ راضی ہو گیا، اے ابراہیم میں تیرے صحابہ پہ راضی ہو گیا، اے موسیٰ میں تیرے صحابہ پہ راضی ہو گیا، اے یحییٰ میں تیرے صحابہ پہ راضی ہو گیا، اے خلیل میں تیرے صحابہ پہ راضی ہو گیا۔ اللہ کریم نے قسم اٹھا کے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے پاک پیغمبر میں راضی ہو گیا ان صحابہ پر، ان 1400 صحابہ پر جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے اللہ کریم فرماتا ہے میں نے تو ان صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کی چاپوں کی قسمیں اٹھائی ہیں قرآن میں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقا فوسطن به جمع، اے میرے پیغمبر تیرے صحابہ جب پتھریلی زمین پہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں، جب پتھریلی زمین پر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں، یہ گھوڑے جب پتھریلی زمین پہ دوڑتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچوں سے جب چنگاریاں اڑتی ہیں، مجھے ان چنگاریوں کی قسم۔ اللہ کریم تو پیغمبر کے صحابہ کے گھوڑوں کے چنگاریوں کی قسم اٹھائے، اتنی عزت دے اللہ کریم اپنے پیغمبر کے صحابہ کو۔ اس لیے تو اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے فرمایا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ لفظ تو یہ ہے اتقوا اللہ، لیکن اہل عرب جب کسی چیز میں تاکید پیدا کرنا چاہے، زور لگانا چاہے، اہل عرب مضاف کو حذف کر دیتے ہیں، پہلے لفظ کو حذف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے مضاف کو حذف کر کے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، او لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں ڈر جانا، میرے صحابہ کے بارے میں ڈر جانا۔ اتقوا اللہ 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 فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جانا۔ جن لوگوں نے میرے صحابہ سے محبت کی میں محمد سے محبت کی ہے، جنہوں نے میرے ساتھ محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، خدا نے ان کے ساتھ محبت کی۔ فمن ابغضہم فببغضہ ابغضہم، جس نے میرے پیغمبر کے صحابہ سے بغض رکھا، چاہے وہ امیر معاویہ ہو، چاہے وہ یزید بن ابی معاویہ ہو، چاہے وہ ابو سفیان ہو، چاہے وہ عثمان غنی ہو، چاہے وہ خبیب ہو، چاہے وہ سہیل ہو، کوئی صحابی ہو، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، لیکن اللہ کریم نے ان کے درمیان فضیلت تو رکھی ہے، لیکن کسی صحابی کی صحابیت کا انکار تو نہیں کر سکتا۔
جس طرح اللہ کریم نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لوگوں میں نے رسولوں کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے، رسولوں کا بھی آپس میں مقام ہے۔ لیکن اسی طرح اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اعلیٰ بھی صحابہ، عرفہ بھی صحابہ، ادنا بھی صحابہ، لیکن ہیں تو صحابی، صحابیت والا شرف پیغمبر کے صحابہ کے علاوہ دنیا کے چاہے کتب ہو جائیں، اولیاء ہو جائیں، صلحاء ہو جائے، نیک ہو جائیں، صالحین ہو جائے، اتقاء ہو جائے، متقی ہو جائے، ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، ایک صحابی جس نے پیغمبر کی طرف ایک نظر صرف دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، ساری کائنات کے کتب مل جائیں، اس صحابی کی پاؤں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم نے صحابہ کو آزمایا، ہر مقام پہ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ پورے اترے، اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے آدم کے ساتھیوں کو، موسیٰ کے ساتھیوں کو، خلیل کے ساتھیوں کو، یحییٰ کے ساتھیوں کو، کسی پیغمبر کے ساتھیوں کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ اگر میں نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے تو میرے پیغمبر تیرے صحابہ کو دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے اختارنی واختارنی اصحابی، او لوگو اللہ کریم نے مجھے بھی چنا، مجھے بھی چنا، میرے صحابہ کو چنا۔ جب خدا نے چنا تو اعلیٰ چنا، جب خدا کا چناؤ ہوا تو اعلیٰ چناؤ ہوا۔ اللہ کریم نے پیغمبروں میں چنا آخری پیغمبر کو، اور تمام امتوں کے تمام نبیوں کے صحابہ میں سے نبی کے صحابہ کو چنا۔ اس لیے ایمان کا حصہ ہے صحابہ کی محبت۔ اگر صحابہ کی محبت تیرے دل میں نہیں ہے، کسی ایک ادنا صحابی کے بارے میں بھی تیرے دل میں بغض ہے، تو کعبہ کے رب کی قسم تیرے اندر ایمان نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ قرآن نے ستاروں کی صفتیں بیان کی، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ میں نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے مزین کیا ہے، میں نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے مزین کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کریم نے میرے صحابہ کو میرے دین کو صحابہ کے ذریعے مزین کیا ہے۔ تشبیہ دینا ستاروں سے، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، جس طرح آسمان کی زینت ستارے ہیں، اسی طرح دین کی زینت، پیغمبر کے دین کی زینت، پیغمبر کے مذہب کی زینت، پیغمبر کے اسلام کی زینت صحابہ ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم ستاروں کے ذریعے راستہ دیکھتے ہو، ستاروں بالنجم ہم یہتدون، میں نے ستارے اس لیے آسمان پہ قائم کیے ہیں کہ تم ستاروں کو دیکھ کر سمندروں میں راستے تلاش کرتے ہو۔ راستے دیکھتا ہے، جب راستہ بھول جاتا ہے نا انسان سمندر میں، تو ستاروں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ راستہ اس طرف جاتا ہے۔ فرمایا زمین کے راستوں کو تم آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر متعین کرتے ہو، دین کے راستوں کو تم صحابہ کو دیکھ کر متعین کیا کرو۔ اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوں، آسمان زینت والا نہیں ہو سکتا، آسمان مزین نہیں ہوتا۔ اگر آسمان کے ستارے نہ ہوں، آسمان مزین نہیں۔ اگر پیغمبر کے صحابہ نہ ہوں تو دین مزین نہیں ہے۔ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر تو دنیا کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر تو سائڈوں پہ ہونے لگے، اگر تو گمراہ ہونے لگے، ابو بکر کے راستے کی طرف چل پڑا، ابو بکر کے راستے کی طرف دیکھ، عثمان کے راستے کی طرف دیکھ، علی کے راستے کی طرف دیکھ، حیدر کرار کے راستے کی طرف دیکھ، امیر معاویہ کے راستے کی طرف دیکھ، ہم یہتدون، یہ پکے ہدایت یافتہ ہیں۔
ان کی ہدایت ہونے میں، ان کے مہتدی ہونے میں شک قطعی طور پہ شک نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دین کے ستون ہیں، پیغمبر کے دین کے گواہ ہیں۔ جب گواہوں کو ہٹا دیا جائے، گواہوں پہ جرا کرو گے، اصل میں تم مدعی پہ جرا کر رہا ہے۔ جب گواہوں پہ جرا کرو گے، گواہوں کو کمزور کرو گے تو مدعی کو کمزور کرو گے۔ مدعی کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، دعوت دینے والا اللہ کا پاک پیغمبر ہے۔ جب تو صحابہ پہ تنقید کرے گا، گویا تو نے پیغمبر کی محنت پہ شک کیا ہے، اور پیغمبر کی محنت پہ شک کرنے والا انسان مسلمان نہیں، مرتد ہوتا ہے۔ جو پیغمبر کا بھی گستاخ ہو، پیغمبر کے دین کا بھی گستاخ ہو، وہ مومن ہو سکتا؟ ایمان کا جز ہیں صحابہ، قرآن نے معیار فرمایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پیغمبر کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ اگر صحابہ پہ تبرہ کر کے مومن کہلائے گا تو مومن نہیں ہے، مرتد ہے، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو امیر معاویہ پہ تبرہ کرے وہ مومن نہیں۔ امیر معاویہ کے ایمان کا گواہ قرآن ہے۔ امیر معاویہ کے ایمان کا گواہ کون ہے؟ طبقات ابن سعد، تہذیب و تہذیب، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ ایک مقام پہ قرآن نے پتہ کیا کہا؟ انک میت وانہم میتون، اے میرے پیغمبر تیرے اوپر بھی موت آنی ہے اور ان کافروں پہ بھی موت آنی ہے۔ یہاں پیغمبر کے لیے میت کا لفظ علیحدہ ذکر کیا، کافروں کے لیے میت کا لفظ علیحدہ ذکر کیا۔ کیوں؟ کہ پیغمبر کی موت اعلیٰ ہے، کافروں کی موت ذلیل شدہ ہے۔ یہی ہے نا، پیغمبر کی موت اعلیٰ ہے، کافروں کی موت اللہ ذلیل کر کے ان کو مارے گا۔ لیکن اللہ کریم نے وہاں موت پیغمبر کے لیے علیحدہ موت کا ذکر کیا، اور لوگوں کے لیے میت کا لفظ علیحدہ ذکر کیا، لیکن یہاں اللہ کریم نے سکینت کا لفظ علیحدہ ذکر نہیں کیا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کریم نے فرمایا میں نے سکینت کو اتارا۔ ایک ہی سکینت ہے، ایک ہی اطمینان ہے۔ جو سکینت، جو اطمینان میں نے اپنے رسول پہ اتارا ہے، اسی سکینت کو، اسی اطمینان کو میں نے صحابہ پہ اتارا ہے۔ اللہ نے سکینت کے لفظ کو 2 دفعہ ذکر کیوں نہیں کیا؟ تاکہ کوئی بے ایمان یہ نہ شک کرے کہ پیغمبر پہ اور سکینت اتاری، صحابہ پہ اور سکینت اتاری۔ اس لیے اللہ کریم نے ایک ہی لفظ بولا ہے سکینت کا، کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، میں نے سکون کو اتارا اپنے پیغمبر پر، اور اسی سکون کو اتارا میں نے ابو بکر پر، اسی سکون کو اتارا میں نے عمر پر، اسی سکون کو اتارا میں نے معاویہ پر، اسی سکون کو اتارا میں نے یزید بن ابی معاویہ پر، اسی سکون کو اتارا میں نے یزید بن ابی سفیان پر، اسی سکون کو اتارا میں نے علی پر۔ علیحدہ سکون نہیں ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، جو بھی پیغمبر کے مومن ہیں، صحابہ ہیں، جو غزوہ حنین میں شریک ہے، اسی سکینت کو میں نے پیغمبر پہ بھی اتارا ہے، اسی سکینت کو میں نے امیر معاویہ پہ بھی اتارا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قاری صاحب کو غلط آ گیا، خراب ہو گیا، صحیح ہے قاری صاحب غلط آ گیا۔